جان میں بیو کے پاس آئی، وہ اپنا کھانا فنش کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے جہاں اپنے ہینڈ واش کرے پہلے وہ نرمی سے بولا تھا۔ جان وہ وہاں سا ہوئی تبھی بادشاہ کی وہاں آمد ہوئی تھی۔ بیو وہ خوشی سے اس کے بازو سے چپکی تھی، جس پر بادشاہ نے شفقت سے اس کے دراز بال سنوارتے اس کی چھوٹی سی پیشانی سے بوسہ دیا، جس پر عالم رو کے پیشانی پر بال پڑے۔ وہ ہیزل کے قریب آتا اپنی جانب کھینچ کر اس کی پیشانی صاف کرتا وہ خود بوسہ دے گیا۔ بازی یہ والا مزاح مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کے اگڑتے گویا، جس پر بادشاہ نے آنکھیں چھوڑ کے عالم راؤ کی جانب دیکھا۔ جان وہ بیو ہے میرے۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے عالم راؤ کو اس بے باکی برس رہا ہوتی، چھوٹی سی پیشانی پر گھڑیاں ڈالتے تیکھے انداز میں بولی، اور میں آپ کا جان ہوں جانا۔ وہ انگلی سے اس کی پیشانی کے بال مٹاتے بولا۔ بادشاہ کو ہنسی آئی تھی عالم راؤ کے بچپنے پر وہ ضبط تمسنی ہلکی سے بولا، جان تم مجھ سے میری بہن کو یوں دور نہیں کر سکتے۔ وہ ہجر کے چھوٹے سے ہاتھ کو تھامتے اس پر پیار کرتے عالم راؤ کو جتاتی نظر دیکھتا۔ عالم راؤ کو گویا آگ ہی لگا گیا، جبکہ ہجر نے محبت پاش نظروں سے اپنے خوبرو بھائی کو دیکھا۔ بازی ہاتھ میں رہو، میری بیوی ہے یہ۔ عالم راؤ کی اس پر حق جتانا بند کرو۔ یہ پھول اسے مکمل اپنی باہوں میں استحقاق سے بینچے روب سے بولا تھا، جس پر بادشاہ نے ایک ادا سے آبرو اچکائے تھے۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ میں تو میری ہیزی کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتے جان۔ میں چاہوں گا اپنی گڑیا کو پیار کروں گا، اس کی بات کو کسی خاطر میں نہ لائے بولا۔ بازی تمہارے پاس بھی تمہاری ذاتی بیوی ہے، تم اس کے ساتھ جتنا چاہے چپکو، پر میری بیوی سے دور ہو۔ وہ سختی سے بولتے ہجر کو اپنی باہوں میں بڑھتے وہاں سے اپنے روم کی جانب چل دیا۔ بادشاہ کو متبسم ہوتا اپنے پوشن کی جانب چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہوتا ہوٹل کے نکلا، جہاں اس کی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ ابراہیم کاظمی نے اس کا باہر جانا بند کر دیا تھا۔ وہ گھر میں پچھلے 3 دن سے گھر میں قید تھی، اور اب تو کہیں پل چین میسر نہیں تھا۔ عجیب شخص تھا، کبھی بے حد مہربان تو کبھی حد درجہ بے مہر۔ جب اسے لگتا کہ بس وہ اسے جان گئے، تب وہ مزید رنگ بدل جاتا۔ اس رات نوازشوں پر اترتا وہ بے پناہ دیوانہ لگ رہا تھا اسے، پر صبح ہوتے ہی وہ اس سے بنا کچھ کہے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ گھر آ کر وہ جنجلا اٹھی تھی، اس کے پال پر رنگ بدلتی عادت سے وہ خود کو پرسکون کرنے کو ہمیشہ کی طرح کینوس پر رنگ بکھیرتی اپنی دنیا میں ہی مگن تھی۔ جب صبرینہ ہیل پہنے ٹیک ٹیک کرتی اس کے روم میں داخل ہوئی، لمس ابراہیم نے اس کی آمد پر بنا دھیان دی اپنا کام جاری رکھا۔ او تو اپنے باپ کا کلیجہ جلا کر رنگوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ وہ آتے ہی زہر اگلنے لگی۔ لمس ابراہیم نے گہری سانس پر اپنے اندر کی کثافت کو دور کرنا چاہا، جس میں وہ ناکام ٹھہری۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ اپنا کام جاری رکھتے پرسکون انداز میں گویا ہوا، اور اس کا یہی انداز صبرینہ کو آگ لگا گیا۔ تم سمجھتی کیا خود کو بےہودہ لڑکی؟ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، نہ جانے کیسے کیسے ہتھ کنڈوں سے اس RS کمپنی کے مالک کو پھنسایا ہوگا تم جیسی مکار لڑکی نے۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، ماں بھی کا بھی ایک مرد پر گزارا نہ ہوا، بیٹی بھی ویسے مر کیوں نہیں جاتی تم؟ کب تک ہمارے سینوں پر مونگ ڈالنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ سازی سے اس کا بازو جگڑے زہریلے تیر برساتے اس کی جان نکالنے لگی۔ لمس ابراہیم کو اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بچپن کے خوف حاوی ہوتے اس نازک سی پری کا دم گھٹنے لگے۔ اور یہ مت سوچنا میں تمہیں چین سے جینے دوں گی، میرے پاس چلے تو کل کا مارتی آج مار دوں تمہیں۔ وہ بازو چھوٹے اس کے بالوں سے پکڑ سے زمین پر پٹک کے سانس رکنے کے بعد سینے میں اٹھتی تکلیف ہے وہ اپنا سینہ مسلنے کی آنکھیں اور چہرہ دم گھٹنے پر شدید حد تک سے ہو چکا تھا۔ انہیلر وہ اپنی سانسوں کے لیے تڑپتی اس سے انہیلر مانگنے لگی، جس پر وہ ہنسی تھی۔ اوہ بیبی کو انہیلر چاہیے؟ 1 سیکنڈ۔ اس کے روم میں نظریں دوڑاتی ہوئی مصنوعی معصوم سے بولے، تبھی اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑے انہیلر پر پڑی، تو وہ اس سے اٹھاتے اس کی جانب واپس آئی۔ تو سانس چاہیے بیبی کو؟ اچھا چلو یہ لو۔ وہ بولتے اس کی جانب انہیلر بڑھا گئی، پر جیسے لمس ابراہیم نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر لینا چاہا، وہ ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ لمس ابراہیم کی آنکھوں سے اپنی بے بسی پر کھارے نیل بہنے لگے۔ ڈارلنگ کیا کرو گی تم؟ ادھاری سانسیں لے کر تھک گئی ہوگی نا تم؟ چلے اسے میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ انجوائے یور سیلف۔ ہیپی ڈیتھ جرنی۔ اور تم فکر بالکل نہیں کرنا، میں روم باہر سے اچھے سے لاک کر دوں گی۔
باعث ہوئی تھی۔ وہ صفاقی کی انتہا کا تلر سے ابراہیم کی رہی سے ہی سانسیں بھی کھینچ گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر جیسے اس کے جینے کی امید بھی بند ہو گئی تھی۔ شاہ وہ کوہنی کے بعد خود کو گھسیٹتے بڑھ کی جانب آئی، جو اس کے لیے جان جوخم کا کام تھا، کیونکہ اتنی سی مشقت سانس لینے میں مزید تنگی آ گئی تھی۔ پر جب اس میں جینے کی چاہ بیدار ہوئی تو وہ اب مرنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی بامشکل خود کو گھسیٹتے اپنے موبائل تک پہنچی اور اس کارپیٹ پر رکھتے بادشاہ کو کال ملائی، اور دوسری جانب سے کال موصول نہیں ہوئی تھی، جس پر بزہمی سا مسکرائے پھر کامتے ہاتھوں سے واٹس ایپ کھولتے وائس نوٹ آن کیا۔ ساحل آئی لو یو پر مجھے آپ کے ساتھ ابھی بہت سا جینا تھا، پر سانس ساتھ نہیں دے رہی شاہ۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ بے تکلف سی بولی تھی، اب مزید سخت کرنا تھی۔ وہ سینڈ کا بٹن پریس کرتی دم بے دم سے ہو کر رہ گئی۔ سانسوں کے ساتھ ساتھ حواس بھی دھیرے دھیرے گم ہونے لگے تھے۔ بادشاہ جیسے ہی میٹنگ گھر کے ہوٹل سے نکلا، اس نے اپنے گاڑی کے بونٹ سے موبائل اٹھایا، جسے وہ اٹھانا بھول گیا تھا، پر اپنے فون کو لمس کی کال دیکھنے پر اس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ واٹس ایپ پر میسج بھی تھا جو 5 منٹ پہلے کا تھا، پر اس کا بھیجا وائس نوٹ جیسے ہی سنا، بادشاہ کو لگا جیسے سینے سے کسی نے دل نوچ لیا ہو۔ وہ تیزی سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے انگلیاں چلاتے لمس ابراہیم کے روم میں لگایا، کیمرہ آن کر کے، پر وہاں وہ منظر دیکھ کر مزید جان بلک میں آئی۔ وہ بے سود جسم پر پڑی ہوئی تھی، موبائل بھی قریب ہی گرا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی گھماتا ریش ڈرائیونگ کرتے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر دوڑاتا کہ شاید وہ کوئی تو حرکت کرے، پر وہ ہنوز ساکت تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ ہوٹل کاظمی ہاؤس سے 10 منٹ کی دور پر تھا۔ 10 منٹ وہ فاصلہ 3 منٹوں میں طے کرتے گاڑی کاظمی ہاؤس کے سامنے روکتے اندر کی جانب بھاگا۔ ہونک بنے چوکیدار کو دھکا دیتے وہ اندرونی ڈور کی جانب تیزی سے بڑھتا لاؤنج عبور کرتے لمس ابراہیم کے روم کی جانب بڑھا۔ روم کے پاس پہنچتے اس نے ڈور کھولنا چاہا، پر وہ لاک تھا۔ معاملہ سمجھ آتے وہ دروازے کو توڑتا اندر گھسا۔ سامنے اسے ویسے ہی زمین پر پڑا دیکھ تیزی سے اس کی نازک بے جان وجود کو اٹھائے باہر کو بھاگا۔ صبرینا جو شور کی آواز سنتی باہر آتی، کسی سنہری بالوں والے دراز قد اور قامت والے ہوبرو لڑکے کو لمس ابراہیم کو باہوں میں اٹھائے دیکھ چیخی تھی، شٹ اپ یو بچ، اگر اس میں تمہارا ہاتھ ہوا تو تمہاری بوٹی بوٹی نوچ لے گا بادشاہ۔ اور ہاں، اپنے اس قائد شوہر سے کہہ دینا کہ شاہ اپنی امانت لے گیا۔ وہ غصے پر غصے سے داڑتا وہاں سے نکل گیا۔ صبرینا اس کی دھاڑ پر لڑتی کپکپاتی ٹانگوں سے صوفے پر ٹکی۔ بادشاہ لمس ابراہیم کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا اسے بیٹھ لگا تھا، اس کی نبض چیک کرنے لگا جو نامحسوس انداز میں بے حد مدم سے چال رہی تھی۔ فوراً اسے جھکتا اسے اپنے سانس مہیا کرنے لگا، پر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ ہے مرمیر ابھی آنکھیں کھولو جان، وہ ڈولتی آواز کے ساتھ بولتا ہے۔ ایک بار پھر سے اسے سانس مہیا کرنے لگا، پر وہ تو جیسے ضد کر کے بیٹھی تھی، آج آنکھیں نہیں کھولے گی۔ اسے آنکھ نہ کھولتا دیکھ تیزی سے جے ایس پیلس کی جانب بڑھا، تیزی سے ریان ملک کو کال ملاتے اسے فوراً گھر پہنچنے کو کہا تھا۔ جانم آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا شاہ آ گیا تمہارے پاس، اب اتنی بڑی سزا تو نہیں دو میری۔ جل پڑی وہ اس کے جہاں بستا ہاتھ کو تھام کر اپنے سلگتے لبوں سے لگاتے پور پر اپنا لمس چھوڑتے ملتے جی لہجے میں بولا تھا۔ سانس اسے بھی کہانی تھی، ساتھ وہ اس کی نبض بھی چیک کر رہا تھا جو اب بھی دھیمی سی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پیلس پہنچ گیا تھا، کیونکہ وہ اسے ہاسپٹل لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ گاڑی روکتے تیزی سے اسے لیے ایمرجنسی روم کی جانب بڑھا جو انہوں نے جے ایس پیلس میں بنا رکھا تھا۔ روم میں پہنچتے اسے بیڈ پر ڈالا تھا۔ ریان ملک جو پہلے سے وہاں موجود تھا فوراً سے حرکت میں تیزی سے اسے ٹریٹمنٹ دیتا اس کی سانسیں بحال کرنے کی تگدو میں لگ گیا۔ مونا بھی بھاگتی اندر آئی اور ریان ملک کی مدد کرنے لگی۔ بادشاہ پاگل سا ہوتی آنکھیں لمس ابراہیم کے بے سود پڑے وجود پر ڈالتے دیوار کے ساتھ لک میں سار ٹکا ہنوز لمس ابراہیم کے وجود پر زہمی نظریں ٹکائے ہوئے تک۔ کچھ ہی دیر کی تگدو کے بعد ریان ملک لمس ابراہیم کو آکسیجن لگاتے بادشاہ کی جانب آئے۔ بادل بابی آپ بہتر ہے، کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں ہوش پہ آ جائے گا۔ میں نے انہیں سکون کا انجیکشن دیا ہے، ذہنی دباؤ اور شدید سٹریس سے وہ اس حال کو پہنچے، مگر اگر مزید تم کچھ دیر کرتے تو شاید۔ وہ صرف صورتحال سے آگاہ کرتا، مزید کچھ نہ بول سکا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا، وہ سارے حساب چکانے کا ارادہ رکھتا تھا، پر ابھی اس کی مرمت کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ پھر سے کسی بری یاد کو اپنے اوپر حاوی کرے، کہیں پھر سے اپنی حالت خراب نہ کر لے۔
بادشاہ نے انہیں عالم رو اور ہیزل کو نہ بتانے کا کہا تھا، جس پر وہ دونوں سپاہ سالار وہاں سے نکل گئے تھے۔ بادشاہ اس کے قریب ہی دراز ہوا تھا۔ کس قدر بادشاہ کو آزماتی ہو جان، ہر بار میرے صبر کے پیمانے کو آخر حد پر لے جاتی ہو، کیوں چین سے جینے نہیں دیتے؟ ورنہ ساحل کو تم کیا رحم نہیں آتا اپنے اس بیمار پر جو تمہیں دیکھ کر جینے لگا، جس کے بے جان وجود میں تمہاری لمس نے جان ڈالی ہے؟ تو اب کیوں بے جان کرنے پر تلی ہو؟ اس کے بالوں میں چہل چھپائے مدم سرگوشی میں بے بسی سے بولتا اس سے اپنا حال دل سنا رہا تھا۔ جانے آج کے بعد تم بادشاہ کے بالکل قریب نہیں جاؤ گے، نہ تم نے اس سے پیار لوگی۔ تمہیں اپنے قریب کرنے کا، تمہیں جی بڑھ کر پیار کرنے کا، تمہیں محسوس کرنے کا حق سے جانے عالم رو کا ہے۔ سمجھے تم؟ اس سے روح میں آتے ہی زمین پر اتار کر اس کے کمر کے گرد اپنے بازو حل کرتے لہجے میں جنونی دیوانگی دل ساتھی سے بلا، ایک پل کے لیے ہزل جرجی لے اٹھی وہ میری بیوہ جان، آپ ایسا کیسے کر سکتے؟ میں ان سے بہت سارا پیار کرتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں نرمی لیے لہجے میں بولی، ابھی تو ملی تھی وہ اپنے بھائی سے، ابھی تو جی بڑھ کر بات بھی نہیں کی تھی اس نے اپنے بھائی سے۔ جب بھی وہ اس کے پاس جاتی عالم رو ہمیشہ یوں ہی کرتا، اسے اٹھا کر لیا تھا۔ شاید اب تمہیں بس مجھ سے پیار کرنے سے، مجھ سے باقی کسی سے بھی نہیں۔ اور کیوں نہیں کر رہی مجھ سے پیار تم؟ آج کتنے دن ہو گئے تم مجھ سے پیار نہیں کر رہی؟ شاید تم کرنا ہی نہیں چاہتی مجھ سے پیار، بس دوسروں پر سارا پیار لٹانا ہے تمہیں۔ جانے عالم بار میں جائے۔ وہ غصے سے خود سے دور کرتا بالکونی کا دروازہ کھولتے وہاں جا کھڑا ہوا، خزاں سبھاتی اسٹل وہیں کھڑی لگی، دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آ جائے گا، ٹانگوں میں سے جیسے دھیرے دھیرے جان سرک رہی تھی۔ نام پل کے اٹھا، بالکونی کی جانب دیکھا جہاں وہ ریلنگ پر دونوں ہاتھ کر گہرے گہرے سانس بتا اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کرنے کے تگدو میں تھا۔ وہ اس سے خفا ہو گیا تھا یہ سوچ کر اس کی جان نکلی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر کی جانب، جہاں وہ چہرے پر کرب لیے نہ جانے حالہ میں کیا تلاش کرتا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ایک دم سے ایسا کیوں ہو رہا تھا، پر اس کے بے رحمی پر اس کے نازک سے دل میں بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ جان بیگا لہجہ مدم سے آواز تھی جسے وہ سن کا بیان سنا کر گیا اور واپس روم کی جانب آتا اس سے پہلے کہ روم سے نکلے وہ باغ اس کے سامنے آتی اس کے سینے سے لگی۔ عالم رو کی ایک بیٹ میں سوہرے پر وہ خود پر ضبط کر سے خود سے دور کرنے لگا، جس پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کی پشت پر باندھے اس کی شرٹ کو مٹھی میں بیچ کی۔ ہزر چھوڑو مجھے جانے دو، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ ہزر کے دل میں آنی سی چبھ گیا، ایسا نہیں کرے جان، اس کے سینے پر سڑکتے ملتجی لہجے میں بولی تھی وہ زرد قدر ہنوز صحت بنا کھڑا۔ آپ اتنے سنگ دل کیوں ہو گئے ہیں جان؟ مجھے ہٹ ہو رہے، آپ مجھے ہٹ کر ہیں۔ وہ آنسو بہاتے بری طرح سے کپ کپاتے ہوئے بیگے لہجے میں بولی۔ عالم رو میں اتنی ہمت کہاں تھی اس کا منی سا اب سا کو خود سے الگ کرنے کی جرأت کرنا۔ ہزر مجھے کام سے جانا کہیں پلیز، وہ لہجے میں کچھ نرمی لیے بولا، پر اب بھی اجمیت سی تھی جو ہزر کو صرف ظاہر ہو رہی تھی۔ نو جان پلیز ڈونٹ گو، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کروں گی، کسی کے قریب نہیں جاؤں گی، بیوی کے قریب بھی نہیں، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس وقت عالم رو کی دیوانی ہی لگی، تو وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے سے پیار نہیں کرتی یا محبت نہیں کرتی؟ وہ اسے اپنے باہوں میں اٹھاتے صوفے پر بیٹھ کے وہ اسے اپنی تھائی پر بٹھا ہزل کو سر تا پیر سے لگا کے اوکے مجھے پیار چاہیے ابھی، وہ بھی بہت سارا۔ وہ اس کے سرخ آرزیوں پر نظریں ٹکا گہرے لہجے میں بولا، ہزل کو لرزنے پر مجبور کر میں وہ پر مجھ کو بولی، جانے جانا آپ ہی ابھی تو کہا نا آپ نے کہ ہم مجھ سے بہت سارا پیار کریں گے، تو کام جتاؤ اپنا پیار۔ آئی وانٹ ٹو سی یور لو ٹو مچ، کم آن ہنی۔ وہ اس کے انابی لبوں کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے ہوئے بولتا۔ ہزل کے حواس گم کر کے وہ اپنے خشک کرتے لبوں کو زبان سے تار کرتے اپنا چہرہ اس کے قریب لاتی، اس کی پیشانی پر اپنا کپ کپاتے لب رکھ کے اس کے ٹھنڈے میٹھے لمس کو محسوس کرتے عالم رو کو اپنی روح تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ جیسے وہ اس سے دور ہوئی وہ مدم سرگوشی میں بولا، اس کی طلب کو جانتے وہ ہمت کرتی اس کی بند آنکھوں پر جھکتی باری باری ان پر اپنا لمس مہکاتی عالم رو کی صدیوں سے چلتی آنکھوں پر جیسے ٹھنڈی ہوا برسا گی اور اس کی نازک شاخ سی کمر کی تمنا حسار تانگ کرتے مزید لہجے میں تشنگی لیے بولا۔ وہ اپنے پاگل ہو جاتے اور دہکتی سانسیں سمیت اس کے رخسار پر جھکی، اس کے نرم نازک لبوں کا لمس اپنے رخسار پر پاتے اسے اپنے جذبات بے لگام ہوتے محسوس ہوئے۔ جاننے یہاں پر تشنگی بے حد گہری، وہ اپنے لبوں کی جانب اشارہ کرتے ہزل کی جان نکال کے بنا آنکھوں سے اسے دیکھتی نفی میں سہلا نے لگی، پر پلیز جان یہ نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی شرٹ کے کالر کو جگڑتے منت بڑے لہجے میں بولے، جس پر وہ بے رحم بنتا اس سے گردن کے پیچھے سے جکر اس کا سر اوپر کو اٹھاتا اس پر جھکا تھا۔
اپنے ہونٹ پر عالم رو کو سلگتا لمس پاتے وہ تر اٹھی تھی. کس قدر شدت بھی آج اس انداز میں شدت سے اپنا لمس چھوڑتے اسے سیکنڈ میں نرحال کر کے، پر وہ ابھی بھی تشنا لب تھا. اسے لگا وہ کبھی سراب نہیں ہو پائے گا. جتنی وہ شدت لٹا تھا تشنگی اتنی مزید بڑھ جاتی تھی. ہزار کو لگا آج وہ اسے ماں ہی دیکھا. وہ بے بسی سے اس کی باہوں میں پڑی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ اپنی منمانیاں کرتے خود کو سراغ کی اسے سے دور ہوتا وہ گہرے گہرے سانس بھرتی پھول کر رو دی. کچھ نہیں ہوا ابھی تو عالم رو نے ایک قطع بھی آپ اپنے شدتوں کا نہیں لٹایا. جانے تمنا اور آپ رو دی. تب کیا کریں گے جب عالم راؤ ٹوٹ کر برتے گا آپ پر قطع قطع آپ کو بکھر کا پیستے سمیٹے گا. اسے نرحال کر اپنی باہوں سے اس کی جان نکالنے لگا. جان چاہیے میری جان نکالے پر ہوا مات ہوئے گا مجھ سے. جان نکلنے لگتی ہے میری. وہ اس کے سامنے ہارتی اپنی بسی بیان کرنے لگی. عالم رو کو شدید درد اٹھا محسوس ہوا تھا اپنے دل میں. وہ نازک سے پڑی اس سے جھیلنے کو تیار تھی کہ اس کی ناراضگی اس قدر معنی رکھ رہی تھی اس کے لیے. جانے جانا بس کر کچھ نہیں کر رہا میں، نہ ہی ناراض ہوں، بس تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا. پر اب ہافا نہیں ہوں، رونا نہیں. وہ بولتا اور اس کا ایک ایک گرتا موتی اپنے لبوں پر وہ رونے لگا جس پر وہ گلال ہوتے اسی میں سیمرنے لگی. آپ دوبارہ مت کرنا ایسے پلیز. وہ اس کی شرٹ کی مٹھی میں بینچے روندے لہجے میں بولتی. عالم رو کے دل کو بھی اپنی مٹھی میں دبوچ گئی. نہیں بالکل نہیں، بس تم بھی پیار کرنا اپنی جان سے. اس سے بہت ضرورت ہے تمہاری دل. میں جانتا ہوں جب آپ تھک آنکھیں مجھے تو میں بھی آپ کی تلے سکون بڑھوں. آپ شب بھر بس اپنی جان کے سپنے بنے اپنی آنکھوں میں، بس میرے خواب سجائیں. اور پھر جب آپ بیدار ہوں تو اپنی ہمار بڑی ان خواب دیدہ سنائی آنکھوں سے بھی بس مجھے تلاشی کرو. ان آنکھوں کا مرکز بنے آپ گوارا نہیں مجھے. اسے آپ میرا پاگل پن سمجھیے، دیوان کی محبت، عشق، جنون، جو آپ کا دل چاہے. اس کے چہرے پر دیوانہ وار اپنا لمس پہ کرتے ہوئے شدید جنونی سے بولا. ہزل کو بکھلا کر رکھ گیا. اس کی سماعت میں جان لیوا سے گوشیاں کرتے اس کے نازک سے جان ڈھال کیے ہوئے تھا. وہ نازک سے پڑی اس دیو کے چنگل میں آج وہ تھا پھنسی تھی. وہ چاہتی تھی وہ اپنی حد پیار نہیں کرتا، پر حد میں رہ کر بھی کی جان نکال لیا کرتا تھا. جانم عاشقی کیوں اتنی پیاری ہیں آپ. وہ اس کے بالوں میں ہاتھ الجھائے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے عجیب دیوانگی سے جواب طلب تھا. طالب ہزل نے تھوک نکلتے اپنے ہوش کرتے گلے کو تار کیا. بتاؤ. وہ جاننے پر بزی تھا. نہ جانے آج کیا ہو گیا تھا اسے. ہزل کی سوچ کے مطابق آج اس کے سوئی سے جان میں کوئی واحد جن گھس گیا تھا جو کب سے اس کی جان ہلکان کیے ہوئے تھا. مجھے نہیں پتا جان. اس کی نزدوں اور سانسوں کی طبیعت برداشت کرتے کب کباتے ہوئے بولی تھی. کیوں نہیں پتا؟ مجھے پتا ہونا چاہیے. بہت زیادہ نالائق ہو تم جانم. اسی طرح طرح کے ناموں سے نوازا اس کی خوب جان جلا رہا تھا پورے وجود میں، جیسے جلسہ سا بڑھتا تھا. جان مجھے نہیں پتا بھی. وہ اب پھر سے نچلا موڑتے رو دینے کو تھی جسے دیکھ وہ سب در کرتے اس کے چین پر لابڑا کے عالم رو کا پرتپش لمس پاتے وہ سکے پتے ایک لڑسی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی. وہ شیر کو اپنے لحاظ سے توڑتا مروڑتا ہوا بولتا. ہزل کو تڑپا کے وہ آنسو بہاتے اس کے لبوں پر اپنے محلوتی ہاتھ رکھ کے مت کر جان. میں کبھی دور نہیں جانا چاہتی آپ سے. وہ اس کے سینے سے لگتی آنسو بہاتی بڑی آواز میں بولی. عالم رو نے ساتھی سے آنکھیں میں جیسے خود میں بیچا. اف آج تو تھا گی. وہ بنا چینج کی برپا اوندے منہ گئی تھی. تبھی لائٹ بھی گل ہوئی تھی. پھر بھی اس کی پوزیشن میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے کہ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اور بھی اس کے روم میں ہے. وہ یک لگ چکا نہ ہوئی پر اور ایک ہی جسم میں بستر سے اٹھتے اس سے پہلے کہ گان نکالتے اچانک سے کسی نے پیچھے سے اس کی مرمرائی کمر کے گرد اپنا بازو ڈالتے اس کے پیٹ پر بستر کی دوسرا بازو گردن کے لپیٹتے اسے اپنے شکنجے میں لیا. وہ بری طرح سے پھڑپھڑائی. شلنا نہیں، ادروائز آئی کل یو. پسٹل پر دباؤ دیتے سرسراتے لہجے میں دھمکی دی گئی تھی. وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ساکت ہوئی مقابلے کے ساکت ہوتے وجود کو محسوس کرتے متبسم ہوا تھا. آئی مس یو لیڈی ڈیول. اس کے بالوں کی مہک اپنے سانسوں میں اتارتے مدہوش لہجے میں سرگوشی میں بولتا مقابل کے حواس اڑا گیا. ایک دم سے چہرے کے تاثر بدلے. ایک دم سے خطرناک تختنے. وہ جی اپنی ہی دھن میں مگن تھا. اس کی ٹانگ پر وار کرنے پر بلبلا اٹھا. یو بلڈی لوزر ایان ملک آئی ول کل یو. وہ بنا اسے موقع دی اس پر پھر سے جپٹی پر. اس بار وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے گما کر واپس اپنے ہزار میں لے گیا. اور ایک مہمان کا ایسے سواگت جنگلی کیٹو پر ایان ملک کو اپنا سواگت اچھے سے کروانا آتا ہے. مائی بلڈی ویمپ. اسے اپنے ہزار میں جگتے مسکاتے لہجے میں بولتا.
مونا کو آگ لگا گیا۔ ایان ملک لیو می ادروائز آئی کل یو بلڈی، کیوں آئے ہو تم یہاں، دفع ہو واپس۔ وہ تیز سے بولتی اس کے پیٹ میں کوہنی رسید کرتی اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ ایسا مونا کو لگا تھا پر وہ جان بوجھ کر اس پر اپنی گرفت سے ڈھیلی کر گیا تھا۔ وہ اپنی جیب سے لائٹر نکالتا شعلہ بھڑکائے روم میں مدھم سی روشنی پیدا کر گیا۔ ایان ملک نے مدھم سی زرد سی روشنی میں مائمہ مجید کے دلکش چہرے کو دیکھا تھا جسے وہ پچھلے 3 سال دیکھنے کو ترس کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وار پردگی دیکھ وہ لب بینچ کر رہ گئی۔ وہ کیوں اس راستے پر بھاگ رہے جس کی کوئی منزل نہیں تھی؟ تم سمجھتے کیوں نہیں آیا ملک میں نہیں ہوں تمہارے لیے؟ تم کیوں اپنا راستہ بدل نہیں دیتے؟ کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہو؟ میرا وجود ایک پوشیدہ کھنڈر کے سوا کچھ نہیں جس سے تمہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ میرا وجود سوائے ظاہر کے کچھ نہیں تمہارے لیے۔ میں نہیں چاہتی تم کسی سے کا مرو اپنے سبز آنکھوں میں شدید سے سرخیاں لی سہمی لہجے میں بولتی ایان ملک کو لہو لہان کر گئی۔ کیسے راستہ بدلوں مائمہ مجید، جب اس دل نے ہوش سنبھالنے پر تمہارے سوا کسی کو دیکھا نہیں، جانا ہی نہیں، تمہارے سوا ہر چیز سے غافل ہو گیا۔ تم بوسیدہ کھنڈر نہیں، ایان ملک کی جینے کی وجہ، ایان ملک کی بے رنگ زندگی کے سارے رنگ بس تم سے ہی ہے۔ تم ذہن اب حیات ہو میرے اس بے چین قلب کے لیے۔ تمہارے لیے اگر موت بھی آ جائے تو اس آنکھوں پر مائمہ مجید پر اس کے قریب آتا، اس کی سبز آنکھوں میں اپنی شد رنگ آنکھیں گاڑتے جنونیت سے بولا تھا، پلیز جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم سے چلائی تھی۔ میں نے کہا جاؤ، آئی سیڈ کو چلے جاؤ۔ وہ اسے دھکے دیتے اپنے روم سے باہر نکالنے لگی۔ وہ ساکر سا اسے دیکھتا بنا مزاحمت کے پیچھے ہوتا گیا۔ آئی ہیٹ یو، واپس جاؤ اپنی زندگی میں، مجھے کوئی نہیں چاہیے اب۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ وہ اسے باہر نکالتے اس کے منہ پر دروازہ بند کرتے، وہی دروازے کے ساتھ ہی بڑی بڑی ریت کی مد گرتی چلے گی۔ آئی لو یو بیڈلی مائمہ مجید، آئی ریئلی لو یو۔ وہ بھی اس کے دروازے سے اٹکا مدھم آواز میں بولتا جو مونا کے سماع تک بہو بھی پہنچے تھے۔ پھول پھول کر روتے مسلسل چاند کو گھٹی اپنی زندگی کی تلہیوں میں گم تھی۔ وہ بچ گئی تھی پر نہ جانے کیوں دل میں ہر احساس مردہ سا لگ رہا تھا۔ آج آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئے تھے، اسے اپنی تقریب بھی محسوس نہیں ہوتی، وہ اپنے ساحل کے قریب اس کی باہوں میں تھی، پر آج دل بالکل ساکت تھا، ذرا سی ہلچل بھی نہ ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے خود کو بادشاہ کی گرفت سے آزاد کرتی بیٹھ ہوتی تھی۔ اٹھنے والا ایک دم سے سر چکرایا تھا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی کی بادشاہ جو اس کی خود کو آزاد کرتے اٹھ گیا تھا، اپنی باہوں میں اس کے نازک سے وجود کو تھام لیا۔ تبھی دونوں کی نظر ملی تھی۔ وہ حالی نظروں سے بادشاہ کو دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں کا حالی پن محسوس کرتے بادشاہ کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ وہ مشکل ضبط کرتے نرمی سے اسے بیٹھ پر بٹھا گیا۔ اگر کچھ چاہیے تھا مجھ سے کہہ دیتے، وہ نرمی سے اس کے بال سنوارتے ملائمتی بولا تھا، جس پر وہ نفی میں سالاگی بھوک لگی ہوگی۔ ناشتہ منگواتا ہوں، پھر آپ کو میڈیسن بھی لینی ہے۔ وہ ہنوز ملائمت سے بولتا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر ان پر اپنے لب رکھتا انٹرکام سے ماریا کو ناشتہ لانے کا بول رہا تھا۔ وہ واپس اس کی جانب آئی جو اپنے ہاتھوں کو گھوٹے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر بادشاہ بے حد تکلیف میں مبتلا ہو رہا تھا۔ جنون جان کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بار بار لب رکھتے محبت اور میرے لہجے میں دریافت کر رہا تھا، پر وہ تو جیسے پتھر کا بت بن گئی تھی، کچھ بولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی ماریا 2 ناکٹے ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ ٹھیک تم جب وہ ماریا کو جانے کا کہتا خود سوپ باؤل میں نکالنے لگا، آج میں اپنی مرمیر کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں گا۔ وہ بیف سوپ کا چمچ بڑے لمس بہم کی جانب بڑھا گیا، کیونکہ وہ حد درجے کمزور لگتی تھی۔ سانسوں کی کمی نے جیسے اس کے جسم کی ساری جان نچوڑ لی تھی، چہرے کا گلابی پن زردی مائل ہو گیا تھا۔ وہ بنا کسی احتجاج کے اس کے ہاتھ سے سوپ پینے لگی۔ بادشاہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ سوپ بلا کر مرچا نکال کر اسے دی، وہ بھی خاموشی سے کھا لی گئی تھی۔ ناشتہ کے بعد بادشاہ نے اسے واپس سے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ کسی رپورٹ کے مانند جیسا وہ کہتا مانتی چاہ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں پھر سے چھت پر ٹکا کے وہ اس کی حلق پر اپنے اندر کا درد دباتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اسے اپنے لب سے مہکا کر، پر وہ پھر سے بے حرکت ہی تھی۔ وہ اس کی حد درجہ سے آنکھوں پر جھکا تھا اور بے حد ملائمت سے اس کے خشک آنکھوں پر بار بار لب رکھے، شاید وہ اس کی تکلیف کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، آئی ایم سوری۔ وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھا، اس کی مردہ حالت بادشاہ کو مارنے کے لیے کافی تھی۔ کچھ تو کہو جانے شاہ، اس طرح خاموش نہیں رہو، تمہاری خاموشی بادشاہ کو مار دے گی۔ وہ بے بسی سے کہا، پھر وہ پتھر بنے رخ موڑ کر آنکھیں موند گئی۔ بادشاہ نے لب بینچ اس کی پشت کو دیکھا، اس پر بلینکٹ ڈالتے اس کے رخسار پر اپنے دہتے لب شدت سے رکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لمس ابراہیم نے اس کے پرتپش لمس بار بار چیر کو مٹھی میں جگڑا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ اپنی سرختی آنکھیں
کی تھی۔ ہیلو ایوری ون، سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جب ایان ملک نے اونچی آواز میں سب کو کہتے کچھ زیادہ حیران نہیں کیا سب کو سوائے ستارہ کے جس کی آنکھیں ہی پھٹ پڑی تھی۔ ایان ملک کو دیکھا، ہائی بیوٹیفل، خود کو مسلسل تختہ پر شریر ہوا جس پر ایک دم سے ستارہ کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ ہوں تو ہیزل بھی تھی پر ستارہ تو حد کر گئی تھی۔ بھوت اس کے چیخنے پر سب چونکے تھے۔ پھر اچانک سے منہ ایان ملک اور ایان ملک کا کہکا بے ساختہ تھا کیونکہ اپنی چھوٹی سی سوچ کے مطابق وہ ایان ملک کو بھوت سمجھ تھی۔ ہیزل بھی رونے کو ہوئی تو عالمرو نے اسے اس کا چہرہ تھام کر اپنی جانب کر اس لیے منہ میں سینڈوچ کا بیچ ڈالا اور ایک گولی سے ان تینوں کو نوازا جس پر سب کی ہنسی کو بریک لگی۔ ایان ملک، بہیو یور سیلف، ورنہ واپس وہیں بھگوا دوں گا یو فول۔ عالمرو غضب سے دوڑا تھا جس پر وہ شرافت میں آیا۔ سوری برو، وہ اس کے قریب آتے شرافت بولا تو عالمرو اپنی جگہ سے اٹھے اسے گلے لگا گیا۔ آئی مس یو برو، وہ بھی عالمرو کے گرد اپنے بازو کسے محبت سے بولا تھا۔ عالمرو کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا۔ مر یار، میں بھی ہوں۔ ایان ملک نے بھی دہائی دی تھی جس پر وہ ہنستے ہوئے ایان ملک کے بھی گلے لگ گیا۔ جل کوکر، وہ ٹونٹ مارنے نہ بولا جس پر ایان ملک نے اسے ایک دبڑ سیدھ کی۔ بڑا ہوں تم سے، لعنتی، وہ روب جمانا نہ بولا۔ ہاں صرف 5 منٹ اوکے، وہ اس کی بات پر ناک سے مکھی اڑاتے بولا تھا۔ اچھا اب مجھے ان پیاری پری لیڈیز سے بھی ملوا دیں یار، بلکہ میں خود مل لیتا ہوں۔ وہ اسے خود سے دگا دیتے پہلے ہیزل کی جانب آئے۔ یہ عالمرو کی سویٹ تھی، ان کی لائف لائن سویٹ سی ہیزل بابی جنہوں نے عالمرو کو اپنی چھوٹی سی مٹھی میں قید کر لیا۔ آئی ایم رائٹ بابی، سو ہاؤ آر یو، وہ پوری تقریر کرتے آخر میں اس کا حال دریافت کرتے اسے بخلا گیا۔ مونا نے اس کی شوخیوں پر آنکھیں گھمائی، وہ بس دیکھنے میں ہی ایان ملک کی کاپی تھا پر مزاح میں وہ ایان ملک سے بھی زیادہ جولی تھا۔ ہنسی مذاق تو جیسے اس کا پیشہ تھا، وہ سوائے مونا کے آج کسی کے لیے اس نہیں ہوا تھا۔ سب سے چھوٹا تھا وہ اور سب کی وہ جان تھا خاص کا بادشاہ کا وہ چاہیے تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ جھجکتے بولی تھی جس پر وہ مسکرا دیا۔ ہاں کیوٹ برو، کہاں سے ملی آپ کو یہ بڑی؟ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ایان ملک تم کچھ زیادہ ہی پھیل ہو، وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولا تھا جس پر وہ کسانہ سے مسکرا کر ستارہ کی جانب متوجہ ہوا۔ ہائی کیوٹ بابی، میں آپ کا ون اینڈ اونلی پیارا سا دیور ایان ملک، آپ کے شوہر سے 5 منٹ چھوٹا، آپ کے شوہر کی کاپی تو مجھ سے مل کر کیسا لگا آپ کو؟ اور ایان ملک کا جوڑنا تھا یعنی جان کر سے کچھ ہوسا ہوا۔ اچھا لگا آپ کیسے؟ وہ نروس سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹاتے ہوئے بولی تھی۔ ہائی سچی، وہ چہرے پر مصنوعی حیرانگی سجائے اسے تانگ کرتے بولا تو وہ ہاں سا ہوتی ایان ملک کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بندر ہاں بتا جو میری بیوی کو ستائے تو اسے تنبیہ کرتے ستارہ کی پلیٹ میں ناشتہ نکال کر اس کے سامنے رکھ گیا۔ کبھی اس کے سامنے سے بادشاہ آتا دکھائی دیے۔ آگے میرے برو، آپ سب کو تو قدر ہی نہیں اس پیار سے ڈیشنگ بندی کی۔ وہ سب سے نوٹے پن سے کہتا بادشاہ کے سینے سے جلک کر بادشاہ کا کچھ سکون سا ملا تھا۔ ایان ملک کو سینے سے لگا تھا، ہمیشہ سے عزیز کر رہا تھا اسے۔ کیسا ہے میرا چیمپئن؟ وہ اس کے بال بھی کہتے نرم لہجے میں بولتا۔ ایان ملک کو گویا آگ ہی لگا گیا تھا۔ مجھے جیسے کائی لگیا، کمینہ کیسے اس سے پیار سے بات کا ہے اور مجھے تو کاٹ کھانے کو دوتا ہے، الو کا بٹھا سنہرا بندہ۔ وہ اپنی ہی دھن میں بڑبڑا تھا۔ ستارہ جو اس کی ساری سلوتیں سن رہی تھی آنکھیں بڑی کی اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اپنے بھائی سے جا رہا تھا اور بازل بھائی کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ کھانا کھاؤ چاند، ورنہ روم میں جا کر اپنے طریقے سے کھلاؤں گا، اسے خود کو تختہ پلٹ کر مانی ہیس لہجے میں بولتا۔ ستارہ کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ ریان ناشتہ کر کے لمس کو چیک کر لینا، وہ ریان ملک سے کہتا موڑا تھا بازی ناشتہ کر عالمرو، جس سے ریان ملک نے صبح ہی ساری بات سے آگاہ کیا تھا۔ وہ فکر مند ہوا تھا عالم سے بحرم کے لیے کیونکہ وہ جانتا تھا بادشاہ کی جان بستی ہے اس لڑکی میں۔ ہیزل تو ضد لگائی ہوئی تھی کہ اسے لمس سے ملنا ہے پر عالمرو نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ ابھی آرام کر اس طرح سے وہ ڈسٹرب ہوگی۔ مجھے بھوک نہیں جان، وہ بنا مڑے کہتا جم روم کی جانب بڑھا۔ عالمرو نے کانٹا بریڈ میں رکھتے لب بیچے تھے۔ ہیزل کی آنکھوں میں نمی ابلنے لگی تھی جسے دیکھ وہ مزید اذیت میں مبتلا ہوا تھا۔ ایان ملک سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھتا سچویشن سمجھنے کی کوشش میں تھا پر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ بھی کچھ دیر گزری تھی، آریا بھاگتی ان کی جانب آئی تھی۔ سر وہ گارڈ کہہ رہا بازل سالہود کو ہرٹ کر ہے جم میں، وہ ہانپتے ہوئے بتاتی سب کو متفکر میں مبتلا کر کے عالمرو سب کچھ بھولتا باہر کی جانب جم روم کی جانب بھاگا تھا۔ ریان ملک کے ساتھ ساتھ ایان ملک بھی بھاگا تھا۔ ہیزل کو مونا نے جانے سے روک دیا تھا۔
پلیز مجھے بھائی کے پاس آنا۔ وہ روتے ہوئے اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ جسے سویری کچھ نہیں ہوا، وہ اس سے اپنے ساتھ لگاتے کام کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ستارہ بھی سب دلتی سسکیاں بھرتی، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بلوایا تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آئی۔ سب میری غلطی ہے، سب میری غلطی ہے۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جگڑتی ہزیانتی ہوتا بڑبڑاتی کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ آج سب میری غلطی ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا، نہیں میں مر جاتا۔ اپنے ہاتھوں کے منہ کو دیوار پر مارتا، خود کو زخمی کر کے ہر چیز کو اٹھا کر پھینکتا وہ کوئی دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔ شور کی آواز سن دیکھ گارڈ اس کی طرف آتے، بادشاہ کو توڑ پھوڑ کرتے وہ خود کو زخمی کرتا دیکھ وہ اطلاع دے کے باغا میں مر جاتا۔ وہ زخمی ہاتھوں سے پنچنگ بیگ اپنا غصہ نکالتے اپنے زخموں سے بے پرواہ اپنے اندر آگ لگی کو مٹا رہا تھا جو مزید بڑھتے جا رہے تھے۔ تب تینوں بھی پاکتے جم میں داخل ہوئے تھے۔ بازی اسٹیپلٹ عالم راؤ اس کے ہاتھوں کا حال دیکھ کر غصے سے داڑا، پر تو جیسے خود میں نہیں تھا۔ عالم راؤ نے اسے جگڑتے پنچنگ بیگ سے دور کیا تھا۔ ایان ملک کے تو اعصاب ہی شال ہو گئے تھے۔ ریان ملک جم میں موجود میڈیکل لینے کو بھاگا جو کونے میں بنے ڈرام میں رکھا تھا۔ میں سب کو مار دوں گا، لیو می، اب میری غلطی ہے، چھوڑ دو مجھے۔ وہ چیختا ہوا عالم راؤ کی گرفت سے نکلنے کی تگدوں میں تھا۔ تب اسے لگا جیسے ہر طرف آگ ہے اور وہ روتے ہوئے اس کے زمین پر ساکت پڑے ڈیڈ کے پاس زمین پر بیٹھے اس کے ڈیڈ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ مم ڈیڈ چھوڑ دو مجھے، وہ جل جائیں گے، مجھے جانے دو، مجھے انہیں بچانا ہے، لیو می ڈیڈ، وہ روتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ عالم راؤ نے کڑب سے آنکھیں میچی تھی، تبھی دیکھتے دیکھتے اس کی مم کھانسنے لگی اور پھر وہ بھی بے دم ہو کر اس کے ڈیڈ کے سینے پر سر ٹکائے ساکت ہوگی۔ سنہری آنکھوں میں انگارے بڑھنے لگے۔ مم میں ڈیڈ عالم راؤ کی گرفت میں مزاحمت کرتا سینے پر زہر آلودہ سے خنجر سے گاؤ چلاتا کہ ریان ملک نے اسے انجیکشن دے گہرا سانس لیا تھا۔ عالم راؤ نے اس کے ایک زخمی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا جسے اس نے بڑی بے دردی سے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا اور دوسرے کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ جی اب ٹھیک ہے، مجھے بازی کی بینڈیج کرنی ہے، خون کافی ضائع ہو گیا۔ عالم راؤ اسے اٹھائے پیلس کی بیک سائڈ کی جانب بڑھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی جانا دو اپنی حالت خراب کر دی۔ تبھی بیک سائڈ سے بادشاہ کے روم کی جانب آیا۔ ریان ملک نے تیزی سے اس کا ہاتھ صاف کرتے الیکٹرک لاک پڑکا ٹک کی آواز سے ڈور اوپن ہوا تھا۔ عالم راؤ ریان ملک نے سہارا دیتے اسے بار ڈالا تھا۔ ایان یوول یہاں آؤ، جلدی سے دوسرے ہاتھ کا بینڈیج کرو۔ آگر اسے دروازے میں بت بنا دیکھ عالم راؤ کڑے تیور لیے بولا تو وہ ہوش کی دنیا میں آتا تیزی سے بادشاہ کی جانب اس کے دوسرے ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگا۔ کچھ دیر میں اس کے دونوں ہاتھ صاف کرتے اس پر بینڈیج کر دی گئی تھی۔ ایان ملک سے پاؤں سے شوز نکالے اس کے پاؤں بیڈ پر ٹیک کرتے ایک نظر اسے سنہری بالوے سہار پر ڈالتے وہاں سے نکل گیا کیونکہ وہ مزید بادشاہ کو ایسے نہیں دے سکتا تھا۔ کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا یہ جے، میں لمس پابی کا بچہ کب کر لیتا ہوں، وہ تھکے سے انداز میں کہتا روم سے نکل گیا۔ جبکہ عالم راؤ اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے وہاں بوسہ دے۔ عجیب سی کشش سے ان دونوں بہن بھائی میں، دونوں میں ہی عالم راؤ کی جان بستی تھی۔ تکلیف انہیں ہوتی تو تڑپ وہ اٹھتا، شاید اس لیے کہ بادشاہ اسے تب ملا تھا جب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا، تو ہزل اس لیے کہ وہ اس کے جینے کی وجہ بنی تھی۔ اس کی وحشت کو قرار دینے کا سبب اس کی اندھیری دنیا میں روشنی سی بند کر آئی تھی۔ وہ اس سے بالکل اپنی مما جیسی لگتی تھی، معصوم سی پیاری سی۔ اس کے ڈیڈ کی جان بستی تھی ان میں، کتنے خوش تھے وہ سب کہ پھر اچانک سے سب خاک ہو گیا اور راکھ بھی نہ ملی۔ آنکھوں سے ایک باغی آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ اپنا سینہ جلائے بھی سب کو سنبھالے ہوئے تھا، سب کے لیے گہرا سایہ بنتے خود وہ دھوپ میں جل رہا تھا۔ جان میرے بھائیوں کو کیا ہوا؟ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا وہ باغ اس کی جانب آئی تھی۔ عالم راؤ نے اس کی جانب دیکھا جس نے رو رو کر اپنی سنہری آنکھوں کا ہوشہ بگاڑ لیا تھا۔ وہ دوہری اذیت میں مبتلا ہوا، جانا کچھ نہیں ہوا، بس ان کے سر میں پین تھا، بس۔ ریان بھائی نے آپ کے بھائیوں کو میڈیسن دے دی ہے، اب وہ ٹھیک ہیں، اوکے، اور آرام کر رہے ہیں۔ وہ اس کی سوجی آنکھوں پر اپنے لمس چھوڑتے ان پر مرہم رکھتے بولا، مجھے دیکھنا ہے انہیں پلیز۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں باندھے روندے لہجے میں بولے، وہ ٹھیک ہے جانم، انہیں آرام کی ضرورت ہے نا، اس طرح سے اگر آپ جائیں گے تو وہ ڈسٹرب ہوگا نہ جانا۔ وہ اس کی کان پٹی پر لاب رکھتے ملائمت سے بولا جس پر وہ اس بار میں سہلا کو اس کے سینے پر سارا کہ وہ اس سے لیے صوفے پر بیٹھتا۔ وہ اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتے اسے اپنے قریب کرتے اپنا ہتھیار کھینچ گیا۔ جان مدب آواز میں پکار گیا تھا، بڑا مبہم سا انداز تھا، آپ بہت اچھے اردو بولتے ہوئے رکی تھی۔ عالم راؤ متجسس ہوا، جانے جاں اور کیا۔ اس کے سنہرے بالوں پر لب رکھتے مدم سرگوشی میں دریافت کیا گیا تھا،
اور مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے مدم سرگوشی میں بولی تھی کہ بہت مشکل عالم راؤ کی سماعت تک اس کی سرگوشی پہنچی تھی، جسے سنتے عالم راؤ کے لبوں بہت بسم کر اس وقت اسے حضرت سے کسی ایسے مرہم کی ہی ضرورت تھی، اور اس کے معصوم سے اظہار اسے اپنے جلتے دل وجہ سے ٹھنڈی میٹھی پہاڑ سے پڑتی محسوس ہوئی۔ بس پیار اسے تانگ کرنے کے لیے مصنوعی ہلکے سے بولا۔ اس کی ہلکی وہ ہجر کی جان پر بنی تھی۔ نہیں، بہت پیارے لگتے ہیں، جب میرے قریب آتے ہیں تو برا نہیں لگتا، دل چاہتا ہے آپ بس پاس ہیں۔ اور اپنا سر اٹھا کر اس کے سامنے آتے نظر جھکائے بولتی ہوئی سرخ گلال ہو رہی تھی۔ گلاب کی پنکھڑی سے نازک لب بولتے ہوئے بری طرح سے کپا رہے تھے، جیسے وہ بہت مشکل سے بولنے کے تقدوں میں ہم۔ اور کیا جانے سحر ہے، وہ اس تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے خمار آلودہ لہجے میں بولا، اور پیر میں تتلا سی اڑنے لگتی ہے جب آپ قریب آتے ہیں زیادہ سا۔ وہ بامشکل بولتی عالم راؤ کو اپنے سحر میں بری طرح سے جگڑ رہی تھی۔ کتنا قریب، اتنا اس کے لبوں کے قریب جھکتے مدم آواز میں سرگوشی میں بولا تو وہ کپا کر رہی، سینے میں سانسیں الجھتی دیوانی ہونے لگی تھی۔ یہاں پھر اتنا، وہ محمود نظریں اس کے کپاتے لبوں پر ٹکائے خمار بڑی سرگوشی کر اس کی جان نکالنے لگا۔ وہ سانس تا کر روک گئی۔ جانم، اپنی جان پر اس دیو کو جی لینا، وہ کہتا اس کے نازک سی پنکھڑیوں پر جھکا تھا، تر کر اس کی شرط مٹھیوں میں بیچ کے دل دک دک کر رہا تھا۔ وہ شدید جنونیت اس نازک سی بڑی پونڈل اس کی جان پر بندھا۔ تشنگی اتنی تھی کہ سراب ہونا ناممکن سا لگ رہا تھا، اور پھر بھی وہ اس نازک سی بڑی پر رحم کھاتے اسے آزادی بخش دیا۔ وہ نٹھال اس کے سینے پر سر کے گہرے گہرے سانس بنے لگی، پھر غصے سے اس کے سینے میں دانت گاڑ کے، جس پر وہ بے سہارا مسکرایا۔ وہ جگہ جگہ دانت گاڑتے اسے مزید مدہوش کرنے لگی، تبھی نرمی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھا دے، پھر سے اس کی جان نکالنے کو جھکا تھا۔ ہجر کے تصاویر جھنجھنا اٹھے، اور اس بار اس کے لمس میں نرمی تھی شدید جو اس ہجر کے دل میں اگیانی سے برپا کر رہی تھی۔ پورا وجود جیسے دل باندھ کر دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ اسے آزاد کرتے اور اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا کر دونوں کا سانس پھول گیا تھا۔ آئی لو یو جانے جانا، وہ بہکتی سانسوں کو سنوارتے مدم سرگوشی میں بولتا، ہجر کے وجود میں جیسے جان سی پھونک گیا۔ مائی بلیڈ، وہ مسکرا کر مدم آواز بولتی، عالم راؤ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ بہت پیاری ہو جانم، آج کی۔ وہ اس کے کان کے لب اپنا لمس چھوڑتے مدم آواز میں مسکراتے لہجے میں بولا تھا، اس کے سماعت میں رس گولنے پور اپنے دہکتے لمس سے مہکاتا ہجر کی جان جلانے لگا۔ وہ آنکھیں مودے اس کے آغوش میں قید اپنی دھڑکنوں کا شمار کرتی بے بسی سے ہو رہی تھی۔ جان تب نکلی جب عالم راؤ نے کندھے سے شرٹ سرکاتے وہاں اپنے دانت گاڑے۔ جان تڑپ پکار اٹھی، دل کیا پور اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ حکم جان کی جانب، وہ ہموار آلودہ نظر سے اس کی سنہری آنکھوں میں گلے گلال کو دیکھتا ضبط کرتے بولا۔ ہجر کی پلکیں لرز کر جھکی تھی۔ جان نہیں کرے پلیز، میرے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپاتی بولتی، شرم سے دھک رہ گئی، اور اگر میرے دل کو کچھ ہو گیا تو آپ کی ادائیں دیکھ، آپ کا یہ کیل کانٹوں سے لیس آتش فشاں بنا یہ روپ دے کر، وہ اس کی کلائی پہ جاں بجاں لب رکھتے محمول لہجے میں بولا۔ ہجر کو لگا جیسے کسی نے بٹی میں ڈال دیا۔ وہ دہکتی پور لڑچی عالم راؤ کو مزید دیوانہ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید اس کی جان مشکل میں ڈالتا اس کا خون رنگ ہوا تھا۔ تبھی وہ پر ضبط کرتے نرمی سے اسے خود سے دور کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اپنا خیال رکھنا جانم، جلدی آؤں گا، اوکے۔ وہ پیار سے اس کا گال سہلاتے روم سے نکل گئے۔ پیچھے وہ اپنے دل کو سنبھالتے عالم راؤ کی بے باکیوں کو یاد کرتے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ جان، وہ بالکل آپ جیسے ہیں۔ ایک دم سے میں ڈر گئی تھی، وہ معصومیت سے بولتی۔ ریان ملک کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، کیونکہ میری جان، ہم دونوں ٹوئنس ہیں، جیسے ہم ایک جیسے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے مسکرا کر بولا، ریان مجھے بھی ٹوئنس بیبی چاہیے۔ وہ اپنی دھن میں بولتی۔ ریان ملک شدید جھٹکا لے کے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ گرتے گرتے بچا۔ کیا کہا آپ نے مائی شائستہ؟ ذرا پھر سے بولیں گی آپ؟ اسے لگا اس نے غلط سنا۔ کیا جان، آپ اسے رکھیں گے تو آپ کو میری کوئی بات سمجھ آئے گی نا؟ وہ لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے جھنجھلا کر بولی، اچھا سویٹی، پھر سے کہو جو ابھی کہا۔ وہ ابھی اسی بات پر اڑا تھا، مجھے بھی ٹوئنس چاہیے۔ آپ لا دیں گے نا مجھے؟ جان پلیز، لہجہ ضدی ہوا۔ وہ تو ایسے ہی بولی تھی جیسے بچے نہیں ٹافی ہو جسے وہ اسے دکان سے لا دیتا۔ وہ لیپ ٹاپ رکھتا اب پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آف کورس، میری جان پر اس کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔
وہ ہمار آلودہ نظر سے ستارے کو ساتھ پایا دیکھتا، وہ چلاچے میں بولا، ستارے کو عجیب سا احساس ہوا، تو آپ کے پاس تو سب کچھ ہے نا، پیسے بھی ہیں، پھر تو وہ مل جائیں گے نا۔ اس کی سویا ہوتی آنکھوں میں دیکھتے لرزی ٹانگوں کے ساتھ قدم قدم پیچھے کی جانب چلنے لگی، کیونکہ وہ اس کی جانب آتا ستارے کی جان نکال رہا تھا۔ آپ دور ہیں نا پلیز۔ وہ چلتے چلتے ایک دم سے ڈیسک ٹیبل کے ساتھ لگی تھی، تب بھی فرار نہ پاتے کب کباتے لہجے میں بولی، جو کہ ارادے اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ آنکھوں میں تب لیے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اس کے فرار کی راہ مسدود کر گیا۔ نہیں رہ سکتا، اگر دوبارہ رہا تو پھر آپ کی خواہش کیسی پوری ہوگی؟ وہ اس کے گلابی ہوتے رخسار کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلاتے مدم آواز میں بولا، کیا کر رہے ہیں؟ بےتوقع سوال تھا پر وہ کاٹ گئی۔ پیار کرو اپنی شائستہ کو، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ستارے کو جی جان سے لڑنے پر مجبور کر گیا۔ دل جیسے پسلے توڑ کے باہر آنے کو مچل اٹھا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ بوکھلاہٹ میں الٹا سیدھا بولتی ران ملک کو مزید مدہوش کرنے لگی۔ تبھی وہ جھکا اور اس کی کالر بون پر اپنا پور تپش لمس چھوڑنے لگا۔ وہ تڑپ کر اس کے شانوں کو تھام گئی، ٹانگوں میں جیسے جان ناپید ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنے لمس سے پور پر مہکاتے پاگل کر رہا تھا۔ تبھی وہ ہمت جٹاتے اسے دھکا دیتی تیزی سے اسے دور ہوتی بیٹھ کے دوسری جانب جا کھڑی ہوئی۔ ریان ملک ہونک سا رہ گیا، جو ابھی تو اس کی باہوں میں تھی، پر یک لحظ مچلتا اس کی باہوں سے پھسلتی دور جا کھڑی ہوئی۔ ستارہ، یہ چیٹنگ ہے یار، پہلے میرے ارمانوں کو سلگا کر اب آپ اس پر ٹھنڈا پانی نہیں گرا سکتی۔ واپس آئیے جلدی سے۔ وہ بچوں کی طرح پاؤں زمین پر پڑ رہا تھا، ستارہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا، پر لب بیچ کر ضبط کر کے، کیونکہ ابھی وہ مسکرا کر اپنی جان جوخم میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں نہیں آؤں گی، آپ جائیے بھائی، وہ اپنی چادر کو مٹھی میں دبوتے ہمت کرتے بولے۔ ستارہ سویٹ ہارٹ، آرام سے جہاں، ورنہ اگر میں آئے تو تمہاری آج ہے نہیں۔ وہ خطرناک تیور لیے اسے دھمکی دیتے اس معصوم کا دل لرزا کے رہ گیا۔ جان پلیز نہیں نا، وہ روحانسی ہی تو میری جان، ٹوئنس بھی تو تمہیں ہی چاہیے نا، کیا تم نہیں چاہتی ہمارے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ستارے اور ریان ہو؟ اف کتنے پیارے ہوں گے وہ اسے لالچ دینے لگا۔ مجھے چاہیے، پر ریان آپ مجھے ستائیں گے تو نہیں نا؟ وہ اس کی باتوں میں آ گئی تھی، جس پر ریان ملک کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھی، جس سے وہ جلدی چھپا گیا۔ بالکل نہیں میری سویٹی، میں کیوں ستانے لگا بھلا اپنی جان کو؟ وہ کچھ زیادہ ہی معصوم بنا تھا۔ جا پرواہ معصوم پر اس کی باتوں میں آتی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی جانب، اور جیسے وہ اس کے قریب پہنچی، وہ ایک جھٹکے میں اس سے بیڈ پر پھینکتا۔ اس سے پہلے کہ اسے اس افطار پر چاہیے تھی وہ اس پر گرتا، اس کی آواز خود میں جذب کر گیا۔